جب ہم بیانیہ کہتے ہیں تو اس کے کئی مفہوم اور مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک نیریٹو اور نیریشن اور نیریٹولوجی کی طرف لے جاتا ہے، جس کا تعلق زیادہ تر فکشن کے ساتھ ہے۔ دوسرا بیانیہ جو ہے اس کو ہم بیان کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈسکرپشن کے معنوں میں بھی اور سٹیٹمنٹ کے معنوں میں بھی۔ شاعری کے حوالے سے ہم بیانیہ شاعری کو یا سٹیٹمنٹل پوئٹری کو عام طور پر کم درجے کی شاعری سمجھتے رہے ہیں، لیکن نئے زمانے میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر شعراء کے ہاں جو مقبول ہیں، جو معروف ہیں، جو پاپولر ہیں، ان کے ہاں بیانیہ شاعری بھی تواتر کے ساتھ نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ پذیرائی بھی حاصل کر رہی ہے۔ جناب اختر عثمان صاحب سے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بیانیہ شاعری اس وقت کی آواز ہو یا جمالیات بدل کر اس سطح پر آ گئی ہوں کہ اب یہی سکہ رائج الوقت ہو؟ تو اس حوالے سے جو بات ان سے ہوئی ہے ویڈیو میں اسے دیکھتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج ایک مرتبہ پھر اختر عثمان کارنر پر میں جناب اختر عثمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمیشہ وقت کی عنایت کرتے ہیں اور بہت محبت آپ کا کی۔ شکریہ۔ آج کا سوال کچھ انٹرو میں اس کی وضاحت کر چکا، بیانیہ شاعری کے بارے میں ہے۔ بیانیہ کا لفظ اردو میں ہم دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ایک ڈسکرپٹیو کے معنوں میں اور ایک سٹیٹمنٹل کے معنوں میں۔ جی تو یہاں میری مراد جو ہے وہ سٹیٹمنٹل پوئٹری سے ہے۔ ایک زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ اگر شعر سٹیٹمنٹ کی سطح پر یا بیان کی سطح پر آ جائے جی تو وہ اپنا پایا کھو دیتا ہے اور اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، وہ شاعری نہیں ہے اور یا اس طرح کچھ۔ لیکن ساتھ ہی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو مارکیٹ میں شاعری موجود ہے جی اور جس کی بڑی پذیرائی بھی ہوتی ہے اور جو بہت چل رہی ہے، اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹل پوئٹری پر مشتمل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ نیا زمانہ جو ہے اس کی ضرورت ہو سٹیٹمنٹل پوئٹری، اور اس وجہ سے وہ جو ہے اس کی شہرت ہو رہی ہو اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہو؟ بہت شکریہ، اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، ایک پوئٹری جس کو ہم سٹیٹمنٹل پوئٹری کہتے ہیں یا ڈسکرپٹیو پوئٹری کہتے ہیں، ڈسکرپٹیو کا ترجمہ میں توضیح ہی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈسکرپشن کے بارے میں یہ جو بیانیہ شاعری ہے یا جو نربازی ہے، جی یہ ایک وصف بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جالب کے یہاں یہ وصف بن گیا۔ جی بالکل۔ بیانیہ شاعری ان زمانوں کی ضرورت ہے جب کسی ملک میں آمریت زوروں پہ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت میں اس وقت اس کی ضرورت ہے جب شاعر استعارے، تمثال، علامت میں بات کہنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، کہ وہ سیدھی سیدھی بات کر یہ رہا تو ہے، پھر اس کا عجز ہوا نا۔ عجز بیان۔ ہاں، یہ عجز ہوا۔ تو گویا پہلی بات ہم نے یہ کی کہ بیانیہ شاعری جو ہے وہ عجز ہے، لیکن جب وہ نعرہ کی صورت میں آمریت یا وہ جمہوریت جو آمریت کے ہتھکنڈوں پہ اتر آئی ہو اس وقت ہوتی ہے، تو اس وقت جالب جیسا، تنویر سپرا جیسا شاعر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، اب واضح طور پر اس مسئلے میں عامر کا نام بھی ہے، لیکن کتنا فنی سطح پر کتنا کمال مسئلہ ہے۔ سرسر کو صبا، سرسر کو صبا، ظلمت کو ضیا، سرسر کو صبا، ظلمت کو ضیا، کرگس کو ہما کیا لکھنا، پتھر کو گوہر، شعلے کو شرر، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ یہ ایسا کمال مسئلہ ہے جالب صاحب کا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹل ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، اس کے خاص طور پر پہلا مصرع جو ہے وہ محض نام کی وجہ سے نہیں،
नाम तो वो एलिटेशन में जुल्मत तो ज़िया कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, लेकिन ये सारा कुछ इस्तिआराती भी तो है ना, या तशबीही तो कम है ही। तशबीह हाँ, तशबीह तो है ही है, तशबीह है, बल्कि इस्तिआराती है। सिंबॉलिक ज़्यादा है, हाँ, सिंबॉलिक ज़्यादा है। बहरहाल इस्तारे की बजाय सिंबॉलिक ज़्यादा है। जी। तो उस वक्त जरूरत पड़ती है जब शायर, लेकिन इसके बावजूद भी जिन आमरों को इसकी समझ आती है वो उठा के अबीब जालिब जैसे आदमी को जेल में फेंक देते हैं। ठीक। आजकल जो शायरी हो रही है, रूमानी या एहतजाजी कह लें, कि वो पोइट्री जो इस जुल्म के खिलाफ की जा रही है, या वो शायरी जो रोमान के नाम पे की जा रही है, वो शायरी मैं उसे नहीं कहता। वो स्टेटमेंट की भी सतह जो है उसको भी क्रॉस कहीं कर जाती है। ठीक। उसको भी वो, या तो ये है ना कि एक अखबार में सुर्खी आती है हाजियों का जहाज डूब गया, हाँ, स्टेटमेंट है, तो किसी शायर ने इसको शेर बना दिया था, अदम ने गालिबन। जी। तो मेरा ख्याल ये है कि आजकल ये फैशन है और इज्ज है। आपने देखा होगा इस तरह के लोग हर 20 साल बाद आते हैं 3-4 साल के लिए और फिर गरूब हो जाते हैं, हाँ, ऐसे वो गुरूब हो जाते हैं, नए आ जाते हैं। नए आ जाते हैं। फिनोमिनन तो अपनी जगह कायम रहते हैं ना सर, जी, मदर तो रहता है, वो तो अपनी जगह पर कायम है। वो अपनी जगह है। वो आते हैं और चले जाते हैं, वरना मीर के जमाने के 36,000 शुअरा का तज़किरा हमें मिलता है जी। कि वो उस जमाने में शायरी कर रहे थे, जबकि 3 लोग जो हैं वो वाज़े तौर पे हमारे सामने आ जाते हैं। मीर दर्द है, मीर तकमीर है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जी। ये है। और बाकी भी ज़ाहिर लिखते होंगे। और मेरे ख्याल में शेफ्ता ने इसलिए छोड़ा, इसलिए उस पर नज़ीर अकबर आबादी नज़ीर अकबर आबादी पर कमेंट किया, क्योंकि खुद शेफ्ता जो थे वो अशराफिया में जी, थे, ऐसे। लेकिन और सेकंड, नज़ीर अकबर आबादी अवाम का शायर है। लेकिन जो सेकंड लेयर के शायर थे वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मीर सोज है, या कायम चांदपुरी है, या जी, मिर्जा मजहर जाने जाना जो है, ये शाह हातिम है, ये ये कोई मतलब है तो कि ये तो उसी सीनियर जमाने, है ना, ये उसी जमाने के तकरीबन लोग जाने हैं ना। जाना जो है ये तो जरा पहले वो कहनी इहान गोई की तहरीक के लोग हैं जी ना, जी, लेकिन जो पूरा जमाना है वो तो वही है ना। ये तो ताज़ा गोई में आ गए ना बाद वाले, या कम से कम कायम तो है, कायम तो बहुत अच्छा शायर है सर। कायम चांदपुरी हाँ, बहुत बहुत उम्दा अच्छा। उम्दा शायर है, क्या कहने। और उससे भी पहले ज़ाहिर है सिराज वगैरह हो चुके थे। जी, वो तो दूर है। आप यूँ समझें कि नज़ीर अकबर आबादी जैसा बड़ा शायर, जिसका दीवान आज भी नुक्तों के साथ छपता है, और सैयद साहब ने ये बड़ी खूबसूरत बात की थी, मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने, जी। कि उन नुक्तों के जो माना है, बेशक वो दुश्नाम की सूरत में, जी। वो अक्सर ऐसे शेरों से अच्छे हैं जिनमें बात बरहना की जाती। जी। नज़ीर अकबर आबादी बरहना गो नहीं है। जी। आजकल के शायर बरहना गो है। जी। और वो इकबाल की जो बात है ना, बरहना हर्फ न गुफ्तन कमाल गोयाई, जी। जी। वो उनके पेश नज़र नहीं है। आपसे बात होती रहती है कि 8 लाइज इन द कंसीलमेंट ऑफ हार्ट, इख्फा में। तो स्टेटमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर सिफत होने के बजाय एक वो है बदी। ठीक है। और ये बदी इतनी आम है कि आपकी नई नस्ल उन्हीं लोगों को शायर समझना शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास शायरी का जौहर नहीं है, ठीक है। उनके पास शायरी का जौहर है, लेकिन उन्हें अपने चूल्हा चलाने के लिए
یہ کام کرنا پڑتا ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. مجھے بیانیہ شاعری سے ایک بات یاد آئی کہ جو پروٹیسٹ کی پوئٹری ہے، اب وہ پروٹیسٹ کی پوئٹری نہیں ہے، وہ پاپولر ہونے کا کوئی ہتھکنڈا ہے. یہ ظاہر ہے وہ تو پاپولزم میں تو چیزیں ہیں نا جس کے ساتھ جذبہ جڑا ہوا ہے. جی مذہب پہ آپ بات کریں گے اس کے خلاف کریں یا اس کے حق میں کریں تو پاپولر کار ہونے کا جو ہے وہ ہے. رومان پر بات کریں گے، تھوڑی سی کھول کر اوریانیت کے ساتھ بات کریں گے جی تو یہ ظاہر ہے یہ ایسے معاملات ہیں پاپولیرٹی کہ ان کے فار کریں یا ان کے اگینسٹ کریں، دونوں طرح سے مطلب پاپولرزم کی طرف تو جاتا ہے گین اگر آپ کریں گے. سستے طریقے سے اس کو کہیں. جیسے بہت سارے اینکر ہیں وہ اب جی ہاں تصوف پہ جی یا ہاں جی اس جی طرح اور جی بہت جی سارے. اچھا یہ فرمائیے آپ نے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گنجائش تو آپ نے نکال دی جب آپ نے یہ کہا جی کہ اس کی احتجاج کے لیے ضرورت ہے اور حبیب جالب اس کی مثال بھی ہو سکتا ہے، جی اور آپ نے کہا کہ عامر کے دور میں اس کی ضرورت ہے یا کسی اور نہیں سیاسی جو حوالے مطلب سے. میں نے آپ کو سنایا. اب تو دیکھیں اتنا بڑا آرٹ رکھنے کے باوجود وہ آرٹ عوام پر قربان کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جالب کو اس طرح کی شاعری آتی تھی. نہیں جالب کو تو ہم ٹھیک ہے نا، وہ تو ظاہر بڑے ہی امام ہے وہ مدامتی شاعری. جی جی ایسے ہی ہیں. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ایک معاملہ ہے نا. آپ دیکھیں نا مثلاً پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ مطلب اس طرح کے ہے نا، یہ تو جی. نعرے ہیں شاعری کی صورت میں. جی 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 سیاسی ماحول میں موضوع نہ ہاں ہاں مطلب سیاسی ماحول میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چلتے ہیں. یہ تو اپنی جگہ پر ایک ہو گیا اور اس کے پاپولر ہونے کی وجہ بھی ہے. جی میں اس شاعری کی بات کر رہا ہوں جو انہی موضوعات پر ہے جس میں ہم وہ شاعری جو بیانیہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو مطلب انفس و آفاق کے موضوعات ہیں یا رومان کے موضوعات ہیں یا سماج کے موضوعات ہیں، عمومی موضوعات پہ ہے لیکن اس کا جو طرز ہے وہ اسٹیٹمنٹل ہے، ایک بیان جی کی طرز کا جی ہے، جی تو وہ چل گئی ہے. تو سوال میرا یعنی اس کے مجھے سمجھ آ گئی. ہاں یعنی میرا مطلب ہے کہ اس کے نیگیٹو نہیں جا رہے، صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی جمالیات جو ہے وہ بدل کر وہاں تک آ گئی ہو اور وہ لوگ اس کا تقاضا پورا کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. ایسا میرا خیال ہے نہیں ہے. اور پھر جمالیات کوئی ایک منجمد چیز نہیں ہے. جی ہر زمانہ جمالیاتی اقدار میں اضافہ کرنے والے کچھ شاعر ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جمال کی نئی قدر داخل کر دیتے ہیں جمالیات میں، کسی نہ کسی کوئی پرتو، ٹھیک ہے. کوئی کونا، کوئی کنگرا، جی جی وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. مثلا جب تنویر سپرا یہ کہتے ہیں کہ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں. جی ہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ عجیب براؤن کلر کی جو کستوری کا جی رنگ ہاں ہے، جی جی رنگ بھی وہی ہے اس کا. وہ کیسے لوہے ہاں سے لوہے کا زنگ کا بھی وہی رنگ ہے تو وہ زنگ کا بھی، اور اس کو کاٹو کاٹنا، تو ہاں بھی وہ زنگ کی وجہ سے ہی ہے نا ظاہر ہے اس کی جو نکلتا ہے. جی ہاں. اچھا پھر نہیں یہ ظاہر ہے یہ تو اسٹیٹمنٹل نہیں ہے نا. نہیں یہ اسٹیٹمنٹل نہیں ہے، لیکن یہ تو اسٹیٹمنٹل ہے نا. مزدوروں کے چہرے پیلے ہیں، مل مارٹ کے کتے بھی چربیلے ہیں، یہ تو اسٹیٹمنٹ ہے. جی ہاں تو آج کل جو کچھ انفس و آفاق کا موضوع تو ان شاعروں کو نصیب نہیں ہوا نا، وہ اور بات ہے. نہیں کائنات وغیرہ یا کے بارے میں بھی کہتے رہتے کائنات ہیں کے بارے میں وہ کس طرح دیکھتے ہاں کہ ہیں، ان کا انسان کے بارے میں تصور بھی کہتے جہاں رہتے ہیں. بینی کیا ہے لوگوں کے. یہ دور دشنام ترازی کا دور ہے شاعری میں بھی. اچھا یہ دور وہ ہے جب آپ کے پاس بمشکل اگر آپ گنیں ایک ہاتھ کی انگلیوں پر تو عمدہ ترین شاعر جو ہے وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر شاید گنے جا سکتے. لیکن یہ جو پاپولر مثلا یونیورسٹیوں کے مشاعروں میں یا یہ جو پاپولر کانسرٹ ٹائپ کے مشاعرے ہیں جس میں جا کے جو دوست ہمارے وہاں پہ پڑھتے ہیں تو وہ مطلب ظاہر ساری دشنام تو نہیں ہے اس میں، تو کچھ مطلب رومانس کا بھی ایک ٹچ ہے اس میں، کچھ سماج پر بھی ہے، کچھ نہیں نہ کچھ ہے. رومانٹک نہیں ہے، نہ سیکس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ڈی ایچ لارنس نے کہا تھا کہ پورنوگرافی از دا انسلٹ آف سیکس. ٹھیک ہے ڈو ڈرٹ آن اٹ. ٹھیک ہے اٹ از سم تھنگ انپارڈنیبل. ٹھیک ہے کہ
شہوت نگاری جو ہاں ٹھیک ہے وہ جنسی عمل کی توہین ہے. ہاں ٹھیک ہے ظاہر ہے یعنی اس کو حالانکہ جمالیہ خود وہ لکھنے والا پتہ ہے آپ ہاں کو, ہاں جی ظاہر ایسا ہی ہے جی میں نے جی ہاں جی جی میں نے لو جی ہاں صحیح. اس کی جو ناول ہے نقاد بھی با کمال تھا وہ. لیکن وہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جمالیاتی تجربہ بنانے کی بجائے بنانے کے بجائے آپ اس کو ہاں برانڈ ہاں بنا ہاں رہے جی ہیں. اچھا یہ ان کو یہ بھی نصیب نہیں ہے نا. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ آگے کوئی لطف بھی پیدا ہو جائے. یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں یا جہاں کہیں بھی مشاعروں میں یہ لوگ پڑھتے ہیں تو جواباً آپ کو سیٹیاں سنائی دیتے ہیں یا ہوا یہ اس قسم کی آوازیں جو کری ہوتی ہیں وہ سنائی دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے مشاعروں کی روایت زندہ ہے. اس میں یہ لوگ آتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ ہلچل پیدا ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ان نوٹس جانے دینا چاہیے. ہم اس کو نوٹس کرتے ہیں, غور سے سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنا عمل یا رد عمل دکھاتے ہیں. اچھا صرف وہاں تک نہیں ہے, باقی جو شاعری جیسے فیس بک پہ زیادہ تر جی دیکھتے ہیں جی ہم جی کہ جو لوگ عام مشاعروں میں صرف وہی یونیورسٹیوں والے مشاعرے یا چند شاعر جن کو بہت پاپولرزم کی طرف ہم لے جاتے ہیں, ان کے علاوہ بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سادہ سی بات, سیدھی سی بات مطلب ایک دو مصروں میں کہہ دیتے ہیں, اور وہ چونکہ عمومی ایک تجربے کی بات ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاعری بھی یہی ہے, تو جی ریلیٹ کر لیتے ہیں سننے والے اس کو اپنے ساتھ اور وہ اس کو. اسی عمومی طرز کو موضوع کر لیتے ہیں جی نا. ہاں جی ہاں. تو میرے کہنے کا اور مطلب ہے کہ وہ کہیں سیل انگاری اور سیل ممتنع میں جو فرق ہے جی جی اصل میں انہیں اس کا پتہ ہاں نہیں. یہ بات کی آپ نے بہت اچھی. ٹھیک ہے. فنی سطح پر کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں سیل انگاری میں اور سیل ممتنع میں کیا فرق کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے رات بھر شمع سر تو دھلتی رہی, کیا پتنگے نے التماس کیا, جی یہ سیل ممتنع ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے وہ شعر نہیں آتے جو سیل انگاری والے ہیں, ہاں وہ میں نے بھی بے یاد کرنے پناہ کی, ہے, ہاں جی ہاں وہ آس پاس بہت بے ہے. پناہ ہو سکتا ہے میرے پاس بھی. اچھا تو میں ایک دن آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ شاعر کا کام یہ ہے کہ ایک موضوع کے نئے پہلو کو دیکھے اور اس کو آگے چلائے. تو یہ جو بیان بازی ہے یا بیانیہ شاعری ہے یہ راستہ ہموار کرتی ہے متشاعر پوڈکاسٹر یا نا شاعر کے لیے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے مشاعروں میں دیکھا ہوگا کہ آپ پہلی بار مشاعرے میں جا کے ان کا نام سنتے ہیں, جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ایسے جب کہ فیس بک پر ان لوگوں کے 1.5-2 لاکھ ہاں سننے والے اور فالوور سننے والے اور فالوورز ہوتے ہیں. ایسے. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی 4-5 شعراء کی کہ ان کے سننے والوں میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے. حالانکہ میں فیس بک پہ نہیں ہوں لیکن دوست بتاتے رہتے ہیں کہ اب اس کی اتنی کم ہو گئی ہے اور فلاں جو ہے وہ ہاں ہاں وہ اتنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ کے ریپلیس جیسے آپ کہہ جی رہے جی ہیں ایسے. وہ کرتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے, جو بیان بازی ہے اس سے بچنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہر بات چھپا کے نہیں کہنی چاہیے. ہاں ظاہر. ایک اور آخری جو اس میں نقطہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا غالب نے کہا کہ دیکھنا تقریر کی لذت, کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. جی اس کا مطلب ہے کہ اگر شاعر وہ بات کرتا ہے جو سننے یا پڑھنے والے کے دل میں ہے تو یہ تقریر کی لذت ہے, یعنی وہ جی 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 تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سننے والا اس سے خوش ہو رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو میں اس زندگی میں دیکھتا ہوں یہی بات یہ بندہ کر رہا ہے تو وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے, تو یہ تو پھر تقریر کی لذت تو اس میں پھر ہے نہیں. شعر خوب بدل خیزت و بدل ریزت, جی میں اس کو نہیں مانتا کہ مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے, یہ نہیں, میں میرے اترتی نہیں ہے گلے, ذرا میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ چاہے یہ بات فارسی کے کسی بھی بڑے شاعر نے کی ہو جی اور غالب نے کی ہو اردو میں، جی یہ اس لیے تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ یہ عام کاری سے سمجھوتے والی بات ہے، بالکل ٹھیک. اور کم از کم میں اس کے لیے تیار ہوں. بے شک میں خواص و عوام دونوں کے لیے لکھتا ہوں. بالکل ٹھیک. اب کسی کی مرضی ہے وہ میری کتاب اٹھا کے شیلف میں رکھ لے یا پھر ہاں یہ پر بالکل صحیح. یہ الگ بات. بہرحال بیان بازی سے بچنا چاہیے. بہت اچھا. اس موضوع اور اس نقطے کے ارد گرد جتنی باتیں ہو سکتی تھیں وہ ہم نے کی. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ زاویے ہاتھ آئے ہوں گے. بہت شکریہ.